بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پچھلے کچھ دنوں سے جب سے ٹی ٹی پی نے اپنی جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا، اس کے بعد سے پہ در پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ جو سیریس تھا ایک لحاظ سے وہ سوئسائڈ بامبنگ تھی، جو کہ اسلام آباد کے انٹرنس پہ ہوئی۔ اسلام آباد میں تو وہ داخل نہ ہو سکے ہمارے پولیس کے جوانوں کی مستعدی کی وجہ سے اور ان کی شہادت کی قربانی، لیکن ایک چیز ڈیفینیٹلی ہے کہ ایک خطرے کا الارم بچ گیا کہ یہ لوگ ہمارے بارڈر ایریاز سے نکل کے اب ہمارے دارالحکومت تک پہنچ رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ بلوچستان میں کہان کے علاقے میں ایک آئی ڈی پھٹی اور اس کے نتیجے میں 5 لوگ شہید ہو گئے، جس میں کہ ایک کیپٹن بھی ہمارا ینگ نوجوان لڑکا تھا، وہ بھی شہید ہوا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ بنوں کا واقعہ، جہاں انہوں نے سی ٹی ڈی کے لوگوں سے ہتھیار چھین کے اور دہشت گردوں نے 33 کے قریب دہشت گرد ایک بلڈنگ میں قلعہ بند ہو گئے، اور بڑا سخت اور شدید مقابلہ ہوا پاکستان آرمی کے ساتھ، جس کے نتیجے میں وہ 25 غالباً مارے گئے اور باقی کے جو ہیں وہ اریسٹ کر لیے گئے، لیکن نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، ہماری طرف بھی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ جو واقعات ہیں لازماً ان کا معمولات زندگی پہ بھی برا اثر پڑتا ہے، اور ان اینی کیس جانی نقصان یا مالی نقصان یہ ڈیمورلائزنگ چیزیں بھی ہیں، لیکن ہمارے جوان بہت ہی جامع مردی سے مقابلہ بھی کر رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، اور ہماری قوم کو ان کو سراہنا بھی چاہیے۔ اس میں ایک طرف تو ہمارے اپنے لوگ، ایاز صادق صاحب نے ایڈریس کیا میڈیا کو تو انہوں نے الزام لگا دیا عمران خان پہ۔ انہوں نے کہا یہ جو بات چیت کرتے رہے اپنے دور حکومت میں، انہوں نے جو طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج دہشت گردی پہلے سے کہیں بڑھ گئی ہے۔ ان سے پوچھا جائے کہ پچھلے 9 مہینے سے آپ حکومت میں ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ ان 9 مہینوں میں کوئی آپ نے ایسا کام کیا؟ دہشت گردی تو آپ کے وقت میں بڑھی ہے۔ جہاں تک بات چیت کا تعلق تھا، بات چیت ایک مجبوری تھی اس لحاظ سے کہ وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے طالبان، افغان طالبان کے زیر سایہ، اور افغان طالبان آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کو عام معافی دے دی، آپ بھی معافی دے دیں، یا ان سے بات چیت کر کے کچھ شرائط پہ ان کو معافی دے دیں۔ لیکن وہ بات چیت کامیاب نہ ہوئی، اس وجہ سے کہ ہماری بات چیت 100% وہ پاکستان کے قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کرنی تھی، جبکہ ان کے مطالبات جو تھے وہ لازماً پاکستان کے آئین کے مطابق نہیں تھے، اس لیے وہ ان کو رد کر دیا گیا۔ تو صرف اس وجہ سے کہ آپ کی اپنی ناکامی ہے، آپ کچھ کر نہیں سکے، اور آج دہشت گردی بڑھ چکی ہے، اور آپ کا فوکس دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ پی ڈی ایم کا فوکس صرف اور صرف عمران خان کو اس سیاست سے باہر کرنا، تاکہ ان کی لوٹ مار جاری رہے، یہ اپنے خاندانوں کی پرورش ان کو پالتے رہیں۔ دکھ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جو بات چیت کی جا رہی تھی وہ وجہ ہے اس کی کہ آج دہشت گردی بڑھ چکی ہے۔ دہشت گردی اس لیے بڑھ چکی ہے کہ آپ اپنے مفادات کی سیاست میں سے باہر آ ہی نہیں سکے۔ 9 مہینے آپ کو ہو گئے بیٹھے۔ اب جو اس میں پریشان کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ امریکن ایمبیسی اور پھر اس کے بعد برطانیہ اور اٹلی کی ایمبیسی نے انہوں نے تھریٹ الرٹ جاری کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میریٹ ہوٹل کی طرف نہ جائیں، میریٹ ہوٹل پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بڑا اسپیسیفک ایک جگہ کا بتایا، اور اس حملے کے نتیجے میں امریکیوں کا یا غیر ملکیوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔
ان دنوں چھٹیاں ہیں کرسمس کی، ایمبیسیز بند ہیں، تو لازماً لوگ چھٹیوں میں دائیں بائیں جائیں گے. سو انہوں نے کہا کہ آپ محتاط رہیں، رش والی جگہ پہ نہ جائیں، اور میریٹ ہوٹل کا خاص طور پہ کہا، کیونکہ میریٹ ہوٹل میں کرسمس وغیرہ منانے کے لیے لوگ آتے ہیں، تو وہ ان کو روکا گیا، منع کیا گیا. اب یہ تھریٹ جو ہے یہ کس حد تک ریلائبل ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا واقعی اسلام آباد جو ہے وہ اب دہشت گردوں کے نرغے میں آ چکا ہے کہ وہ میریٹ تک پہنچ جائیں گے؟ جو سوسائڈ بامبر اسلام آباد داخل ہونا چاہتا تھا وہ تو نہیں ہوا، اس کے بعد وہ ہو نہیں سکا، لیکن اس کے بعد اسلام آباد کے سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں پہلے سے کہیں زیادہ سخت کر دیے گئے. پھر ہماری اپنی کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے کوئی تھریٹ الرٹ نہیں دیا. صرف امریکیوں کی جان کا مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی ایکسپلوژن ہوتا ہے، کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے میریٹ پہ، تو میریٹ میں صرف امریکی تو نہیں ہوتے، زیادہ تر تو پاکستانی ہوتے ہیں. سو ہماری کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے کوئی تھریٹ الرٹ نہیں دی. پھر امریکیوں کو کیا ہوا کہ یہ آپ کو تھریٹ الرٹ دے رہے ہیں یا اس طرح کا ایک طوفان کھڑا کر رہے ہیں؟ یہاں پہ آپ امریکیوں کا رویہ تھوڑا سا نوٹ کریں. جب امریکی افغانستان میں تھے تو ٹی ٹی پی یہاں سے بھاگ کے افغانستان گئی. پاکستان نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ہم یہاں آپریشن کرنے لگے ہیں، آپ ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، کیونکہ یہ لوگ بھاگ کے افغانستان کی طرف جائیں گے، لیکن اگر نیٹو کی فورسز اس طرف ہوں گی اور ان کو پکڑیں گی یا ماریں گی تو پھر یہ کہیں جا نہیں سکتے، یہ پھر یا ہمارے ہاتھوں مریں گے یا آپ کے ہاتھوں. لیکن ایسا ہوا نہیں. نورستان کے علاقے میں جہاں نیٹو کی چیک پوسٹ پہلے سے لگی ہوئی تھیں، سوات آپریشن جیسے ہوا انہوں نے اپنی چیک پوسٹ وہاں سے ہٹا دی. نتیجہ یہ ہوا کہ سوات کے تمام دہشت گرد جو تھے وہ نورستان کے راستے افغانستان میں چلے گئے. اور اسی طرح جب نارتھ وزیرستان میں آپریشن کیا گیا تو ہماری ریکویسٹ کے باوجود انہوں نے اپنے بارڈرز کے اوپر افغانستان میں نیٹو نے کوئی فورسز نہیں رکھے. نتیجہ یہ کہ یہ سارے ٹی ٹی پی کے لوگ جو یہاں لڑکے مارے گئے، باقی سب بھاگ کے افغانستان چلے گئے، اور اس وقت کے بعد سے وہ افغانستان میں ہیں. اس کے بعد بھی جب وار آن ٹیرر چل رہی تھی اور امریکہ لڑ رہا تھا افغان طالبان کے خلاف، تو کتنی دفعہ امریکہ نے ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن کیا ہے؟ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر ہم اس کا جائزہ لیں امریکہ کے پچھلے کانڈکٹ کا، اور ہم بار بار کہتے رہے کہ وہاں پہ آپ بھارت کو جگہ دے رہے ہیں. امریکہ نے 20 سال بھارت کو وہاں پہ آنے کا، اس کو وہاں بھارت کے حوالے کیا رکھا افغانستان، اور ہم نے شواہد دیے کہ بھارت وہاں سے ٹیرر فنڈنگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹی ٹی پی پاکستان میں اور داعش جو بنائی انہوں نے وہ بھی پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں. نہ امریکہ نے کبھی بھارت کو روکا. امریکہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ناک کے نیچے سب کچھ ہو رہا اور اس کو پتہ نہ ہو. نہ انہوں نے بھارت کو روکا، اور نہ ہی جو ڈیورنڈ لائن تھی اس کے اوپر کوئی ایسا ایکشن کیا جس سے کہ کراس بارڈر موومنٹ جو ہے وہ روکی جا سکے. اب پاکستان میں چھوٹا سا بھی ایک واقعہ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ امریکہ کی طرف سے فوراً بیان آنے شروع ہو جاتے ہیں. ابھی یہ جو بنو کا واقعہ ہوا اس کے اوپر بھی انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا. اسلام آباد کے باہر جو سوسائڈ بامبر نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ کیا اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی بیانات فوراً دینے شروع کر دیے. بلاول وہاں پہ تھے، بلاول کو بھی ایک میسج دے کے چلایا. بلاول نے آ کے یہاں اسٹیٹمنٹ دی کہ امریکہ جو ہے وہ تیار ہے آپ کے بارڈر کی سیکیورٹی بہتر کرنے کے لیے افغانستان کے ساتھ. جب آپ افغانستان میں تھے اس وقت تو آپ نے کیا کچھ نہیں ہمارے لیے. اب چیز یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے اور جس پہ حکومت کو بہت محتاط رہنا چاہیے، امریکہ سے کوئی پیسے پکڑنے نہیں چاہیے اسٹیج کے اوپر. امریکہ سے تعاون لینے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ آپ سے اس کے بدلے میں کچھ مانگے گا،
اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ ایک خوف پیدا کر رہا ہے. یہ تھریٹ الرٹس اور یہ ساری چیزیں، کچھ تو دہشت گردی کے واقعات کروائے جا رہے ہیں، اور یہ میرا تجزیہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ افغانستان میں ٹیرر فنڈنگ دوبارہ ازبکستان کے رستے، جہاں امر اللہ صالح بیٹھا ہے، وہاں سے امریکہ پھر ٹی ٹی پی وغیرہ ان لوگوں کو پیسے پہنچا رہا ہے. اس میں چینیوں کو بھی مسئلے آئیں گے، کیونکہ پچھلے دنوں اس ہوٹل میں جہاں چائنیز ٹھہرتے تھے اس کے اوپر بھی ایک حملہ کیا گیا. وہ ہو سکتا ہے ایسٹ ترکستان کے لوگ ہوں جن کو انہوں نے امریکہ پیسے دے رہا ہو. سو سی آئی اے فنڈنگ کرے گا، سی آئی اے پلاننگ کرے گا، پاکستان کے اندر ٹیررزم کرایا جائے گا، اور پاکستان کو یہ باور کرایا جائے گا کہ دیکھیں آپ کو ہماری ضرورت ہے، آپ بالکل ٹیررزم کا شکار ہو چکے ہیں اور ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم سے مدد لیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے اندر ایک فٹ ہولڈ دیا جائے، جس کے ذریعے وہ یوکرین کی جنگ وغیرہ بھی مانیٹر کر سکے قریب آ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے لیے بھی وہ وبال بن سکے. پاکستان چونکہ پہلے بھی بیسز دیتا رہا ہے، اس لیے امریکہ کو ایک منہ کو لگی ہوئی ہے، ایک لت لگ گئی کہ یہاں ملتے ہیں بیسز. یہاں حکمران جو آج موجود ہیں وہ تعاون کے لیے پریشان پھر رہے ہیں، بلاول اٹھے بیٹھے جا کے امریکہ کا چکر لگا آتا ہے. پتہ نہیں وہاں پہ پراپرٹیز ہیں، کہا جا رہا ہے ان کی. لیکن بھارت جس کے ساتھ 11 معاہدے ہیں، ایک دوسرے کے بیسز استعمال کرنے کا معاہدہ بھی ہے، بھارت تو ان کو کبھی اپنی سرزمین پہ بیس نہیں دے گا، اس لیے کہ بھارت نے کبھی بھی نہیں دیا. پہلے ان کی پالیسی میں یہ چیز ہے ہی نہیں. پچھلے دنوں انہوں نے چائنا کی سرحد کے اوپر امریکہ اور بھارتی فوج نے، امریکی اور بھارتی فوج نے ایکسرسائزز کی وہاں پہ، لیکن بیس نہیں دیا. چائنا کو ایک میسج دے دیا کہ امریکہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ہم یہاں پہ جوائنٹ ایکسرسائزز کر رہے ہیں، لیکن بیسز نہیں دی. اور یہ پاکستان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، قرضہ چڑھا کے ستیہ ناش کر دیا. قرضہ وہ آپ کو خاص طور پہ جب اسحاق ڈار تھے، جو ٹینیور گزرا پیچھے پی ایم ایل این کا، اس میں وہ آپ کو کوشچن نہیں کرتے تھے، یہ جھوٹے سچے ان کو فگرز دیتے تھے، ان کو پیسے پکڑا دیتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ پاکستان کو اتنا مقروض کر دو کہ ایک سٹیج آئے جب یہ قرضہ نہ دے سکیں. اور اب عمران خان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اس نے اپنے دور میں 44 ارب قرضہ لیا. وہ تو قرضہ جو چڑھا گئے، آپ اس کا قرضہ اتارنے کے لیے قرضہ لینا پڑ رہا. پھر بھی اس کے دور میں گروتھ بھی بڑی ہوئی، اس کے دور میں 33 ارب ڈالر تک کی ہماری ایکسپورٹس بھی شروع ہو گئیں. اب تو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے جو کہ پاکستان کو بڑا سوجھ بوجھ کے ساتھ امریکن تعاون لینے سے پہلے 100 دفعہ سوچنا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے. یہ نہ ہو کہ ہم دوبارہ پھر سے ایک وار آن ٹیرر میں پھنس جائیں، اور افغان طالبان کے ساتھ، اس دفعہ افغان طالبان کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی رہے اور امریکہ اپنا کھیل کرتا رہے. یہ ہمیں سب کو علم ہے کہ امریکہ کا جب اپنا ارادہ ہو جاتا ہے نکلنے کا، یا اس کو مار پڑتی ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ اب اس کا نقصان ہو رہا ہے، اس کو نکلنا چاہیے. پھر وہ مڑ کے نہیں دیکھتا کہ آپ کے سال میں. اس لیے فیصلہ سازی اس وقت جو حکمران بیٹھے ہیں، ایک لولی لنگڑی پارلیمنٹ لے کے، ان سے خطرہ اور ڈر یہی ہے کہ یہ کوئی امریکی پریشر میں آ کے تو ایسا فیصلہ نہ کر دیں جس کو کل آنے والی حکومتیں بھگتتی رہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.